الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ سورہ معون کی آیت نمبر 4 اور 5 پڑھی گئی۔ کل کے درس میں بے ایمانوں کی 3 بری عادت یا خصلت یا 3 خرابی ذکر کی گئی تھی۔ دین کو جھٹلانا یعنی یوم جزا کو، یا ملت اسلام دین اسلام کو جھٹلا دینا۔ دوسری بری صفت تھی کہ یتیم پہ ترس نہ کھانا، اور تیسری بری صفت یہ تھی کہ مسکین کا خیال نہ کرنا، جس پہ تفصیلی کلام ہو گیا۔ آج آ رہا ہے اہل ایمان میں سے وہ لوگ جو اعمال میں سستی برتتے ہیں، اور خاص طور پر نماز۔ دیکھیے دوستو، نماز کے سلسلے میں آپ بہت سنتے بھی رہتے ہیں، اور ہم میں سے سب کو تقریباً اس کا علم بھی ہے۔ ایمان لانے کے بعد جب کلمہ آپ پڑھ لیتے ہیں تو سب سے اہم ترین چیز اللہ کی جناب میں شکر کے لیے، اظہار عبدیت کے لیے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اللہ سے مناجات کے لیے، اللہ سے باتیں کرنا ہے، اللہ سے ٹاکنگ کرنا ہے، اپنی فریاد ان کی جناب میں پیش کر دینا۔ نماز سے افضل ترین اسلام میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات معراج میں اللہ پاک سے ہوئی، اور ہر مومن کی ملاقات نماز میں 5 وقت مسجد میں یا نماز میں ہوتی ہے۔ پھر آپ جب تحیات میں پڑھتے ہیں، خواہ 2 رکعت کی نماز پڑھیں یا 3 پڑھیں یا 4 پڑھیں، تو وہ کلمات آپ پڑھتے ہیں، خواہ توجہ سے پڑھتے ہوں یا بے توجہی سے، کہ حضرت خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اللہ کی جناب میں پہنچے تو بطور تحفے کے بارگاہ رب العزت میں کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں حضرت خاتم النبیین سے کہا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ پڑھتے ہیں ہر روز نماز میں، یہ بات اور ہے کہ ہم بے توجہی سے پڑھتے ہیں۔ پھر آپ یہ بھی پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی اللہ رب العزت ہم نے آپ کا سلام قبول کر لیا، آپ کی طرف سے سلامتی میرے ہی لیے نہیں ہو بلکہ وعلی عباد اللہ الصالحین، روئے زمین پر جتنے صالحین ہیں ان تمام کو اے اللہ آپ کی طرف سے سلامتی پہنچے۔ تو یہ سب جو ٹاکنگ ہوئی تھی کہاں ہوئی تھی؟ معراج میں ہوئی تھی۔ تو گویا کہ معراج کا ظاہری ایک تحفہ بھی آپ کو نماز میں ہے۔ میں نے ایک روز، چونکہ میں جذباتی ہوں، آج کل تو میں بیمار ہوں، میں نے بتایا تھا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے مدارج النبوہ، پاکستان سے شائع ہوئی ہے، میرے پاس بھی ہے۔ اس میں جا کر کے پڑھیے کہ جب مومن روزانہ نماز میں ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، آپ کہتے نہیں کہتے؟ جی، اب سبھی لوگ کہتے ہیں، لیکن ہم بے خیالی سے کہتے ہیں، یہ ہم کو دھیان ہی نہیں ہوتا کہ ہم نبی کو سلام کر رہے ہیں۔ دھیان ہوتا ہے؟
ہم کو تو دھیان ہوتا ہے کہ بھائی جلدی سے مولوی صاحب سلام پھیرے اور 9 اور 2 11 جی یہ شکر ہے کہ سلام کا انتظار رہتا ہے، ورنہ لوگ اپنا اپنا سلام پھیر کے ہم کو چھوڑ دیں اور بھاگ دیں جی، تو ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم سلام کر رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو شیخ نے لکھا کہ یہ جو آپ سلام کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ ریٹرننگ آتا ہے جواب ہے نا، وہی کا جواب وہی پڑ گیا السلام علینا۔ یہ اگر مومن پہ کھل جائے تو اس کا دل پھٹ جائے، اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن میں نے 2 روز پہلے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے کرم یہ کیا کہ جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے اس کو غیب میں چھپا دیا ہے، ورنہ آپ میں برداشت کی صلاحیت نہیں، آپ سب مر جائیں، دل پھٹ جائے آپ کا، لیکن اللہ نے سب کو چھپا لیا تاکہ قیامت میں آپ پہ یا قبر میں جا کر کے یہ عقدہ کھلے گا کہ کیا کیا ملا تھا۔ ٹھیک ہے دوستو، تو توجہ سے نماز پڑھی۔ بہرحال یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا یا ان لوگوں کا جو نماز میں کاہلی کرتے۔ آج کل یہ بہت ہو گیا ہے، بھائی چلو نا نماز پڑھی، چلو نا یار بعد میں جماعت سے پڑھ لیں گے یار۔ دیکھو ابھی میں سلام پھیرتا ہوں روزانہ، ہمارے سلام پھیرنے کے بعد فوراً دوسری جماعت ادھر کھڑی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو دیکھتا ہوں مغرب میں 4 نماز ہوتی ہے، بروکر لوگ آ جاتے ہیں، ہول سیل میں جماعت ہوتی ہے، ہر شخص امامت کرتا ہے جی۔ تو وہاں کیا اہتمام ہوگا جی؟ اہتمام کی صورت یہ ہے کہ اذان کے بعد جو تکبیر اولیٰ اقامت کے ساتھ ہوتی ہے، جس میں فرشتے آسمان کے شریک ہوتے ہیں، یہ یاد رکھ لیجیے آپ۔ پہلی جماعت میں کون شریک ہوتے؟ فرشتے شریک ہوتے، اس لیے اس جماعت میں شرکت کی کوشش کیجئے، سستی نہ کیجئے۔ اب سنیے ذرا سا، تو فوائل للمصلین، پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی۔ کون نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، نماز سے غفلت۔ اب علامہ عثمانی سنیے کیا زبردست لکھا ہے، یعنی نہیں جانتے کہ نماز کس کی مناجات ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں کہ نماز کس کی مناجات۔ مناجات مطلب اللہ تعالیٰ سے توقیر، یا اللہ سے آپ کی نماز میں مناجات ہوتی نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھلا۔ یہ مناجات کس سے کر رہا ہے؟ اللہ تبارک۔ لیکن اپنے کو خیال ہی نہیں ہوتا جی۔ آج میں نماز پڑھ رہا تھا، میری آگے ایک صاحب تھے، وہ اتنا حرکت کر رہے تھے نماز میں کہ میری نماز خراب ہو گئی، مجھ سے آگے تھے وہ جی۔ بتاؤ، نماز میں بندہ کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے تو حرکت کرے گا وہ جی، حرکت کرے گا۔ توبہ، اور مقصود اس سے کیا ہے؟ 2 بات، اور کس قدر اہتمام کے لائق ہے۔ 3، یہ کیا نماز ہوئی کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، وقت بے وقت کھڑے ہو گئے، باتوں میں اور دنیا کے دھندوں میں جان بوجھ کر وقت تنگ کر دیا۔ نماز یہاں ہو رہی ہے، دوستوں کے ساتھ باہر باتیں کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے باتیں؟ کہ ہم جائیں گے خود ہی نماز پڑھ کے جماعت سے نماز پڑھ لیں گے، مولوی صاحب کے تھوڑے نا محتاج ہے۔ لے دیکھا آپ نے نہیں دیکھا؟ ہماری مسجد سے لوگ بیٹھے ادھر بیٹھے گپے مارتے رہتے ہیں اور جماعت ہوتی رہتی ہے، ان کے لیے لکھے بینی تحریر پڑھ رہا۔ پھر پڑھی بھی تو 4 ٹکریں لگائی، کچھ خبر نہیں کہ کس کے روبرو کھڑے ہیں، یہ دھیان ہی نہیں ہم کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ ربی، اور احکم الحاکمین کے دربار میں کس شان سے حاضری دے رہے ہیں۔ کیا اللہ صرف ہمارے اٹھنے بیٹھنے جھک جانے اور سیدھے ہونے کو دیکھتا ہے؟ ہمارے دلوں پر نہیں نظر رکھتا کہ ان میں کہاں تک اخلاص و خشوع کا رنگ موجود ہے؟ یاد رکھو یہ سب صورتیں عن صلاتہم ساہون میں درجہ بدرجہ داخل ہے۔ نماز میں ہمارے درس میں پہلے گزر چکا کہ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ستون گاڑ دیا گیا ہے۔ یہاں تو کچھ خیال ہی نہیں ہے، ایسے کپڑے میں نماز پڑھنے آ جاتے ہیں کہ ہم بتا بھی نہیں سکتے آپ کو۔ آپ دوستوں کے پاس پارٹی میں ان کپڑوں میں جائیں گے جی، تو جس کپڑے کو آپ پارٹی میں جانا دوستوں کے پہن کے عیب جانتے ہیں،
اللہ احکم الحاکمین کے سامنے آپ ایسے گنجے میں کپڑے میں آتے ہیں؟ کچھ تو دھیان کرو دوستو، کچھ تو دھیان کرو، کچھ تو خیال کرو۔ ایسا کپڑا کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ کسی پارٹی میں پہن کر کے جائے گا، وہی کپڑا پہن کے مسجد میں آتے ہیں۔ منافق کی نماز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تل کا صلاۃ المنافق قاما، کہ کھڑا ہوا اور اوٹ پٹانگ پڑھ لی، کہ ایسی نماز منافق کی نماز ہے کہ کھڑا ہو اور 4 ٹھونگے مار لیں اور اللہ کا ذکر بہت کم کیا۔ یعنی جب یتیم کی پرواہ نہ کرنا دین میں کمزوری کی علامت اور قابل مذمت ہے، تو پھر اس نماز کی طرف سے غافل ہونا جو دین کا ستون ہے، اور دکھاوٹ کرنا جو کفر کی ایک شاخ ہے، اور اس زکوٰۃ کو روکے رکھنا جو اسلام کا پل ہے، درجہ بدرجہ قابل مذمت اور مستحق تنبیہ ہے۔ انسان کو خود ہی خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو ذرا بن سنور کے جائیں، جی بن سنور کے جائیں دوستو۔ جی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عن صلاتہم ساہون کی تشریح پوچھی گئی تو فرمایا کہ نماز کی طرف سے سہو کرنے کا مطلب ہے نماز کا وقت ضائع کر دینا۔ ارے پڑھ لے گا نا یار، تم خام رکھا کہ ہر وقت نماز 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 کرتے رہتے ہو۔ جی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساہون وہ لوگ ہیں جو نماز کے اس کے مقررہ وقت سے مؤخر کرتے ہیں، نماز کے وقت کو ٹال دیا، آگے پیچھے کر دیا، یعنی مقرر وقت پر نماز نہیں پڑھتے اور رکوع سجود سجدہ کو پورا نہیں کرتے۔ رکوع کیا کھڑے ہی نہیں ہوئے، یہ کھڑا ہونا واجب ہے رکوع سے، رکوع ہی سے سیدھے سجدے میں گئے اور سجدے سے سیدھے بیٹھے نہیں دوسرا سجدہ کر دیا، یہ ایسی نماز نہیں ہوتی دوستو۔ یہ جان بوجھ کے واجب کو چھوڑ رہا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، قیامت میں منہ پہ مار دی جائے گی۔ کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا رکوع سے نہیں کھڑے ہوتے، رکوع سے ایسے کیا اور سیدھے سجدے میں گئے، سجدے سے ایسے کہا مار دیا دوسرا سجدہ۔ اور روکیے آپ۔ جی آج کی بات آج ایک صاحب یہاں پر گندا کپڑا پہنے ہوئے تھے، پیچھے سے پورا ان کا اوپر تھا۔ میں نے کہا بھائی نماز ہوگی؟ تو کہتے ہاں ہو جائے گی۔ یہ میرے ساتھ ہوا، آج کی بات بتا رہا ہوں میں۔ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے بھی آج کل ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کو مار نہ دیں۔ جی ساہون کا یہ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو ثواب کی امید نہیں رکھتے، اور نہیں پڑھتے تو عذاب سے نہیں ڈرتے۔ جی نماز میں غفلت اور سستی کرتے ہیں، جی وہ شخص ساہون سے مراد ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو دکھاوٹ کی، اور نماز فوت ہو جاتی ہے تو اس کو افسوس نہیں ہوتا۔ یہ نماز اگر چھوٹ گئے تو اس پر افسوس ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن افسوس نہیں ہوتا، نہیں چھوٹ گئی تو چھوڑو یار کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بری صفت سے ہم کو اور آپ کو بچائے۔ دیکھو نماز جتنی اچھی ہوگی یہ علامت ہے کہ اس کا ایمان اتنا اچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کا کوئی ذمہ دار گورنر یا کوئی منصب سپرد کرنا ہوتا تھا تو چپکے سے مسجد میں آ کے ادھر بیٹھ جاتے اور دیکھتے نماز کون کیسی پڑھ رہا ہے، جو سب سے اچھی نماز پڑھتا اسی کا انتخاب کرتے کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے تو مخلوق کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی نماز کی توفیق۔ بس دوستو سبحان اللہ۔